بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 113 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترتیب و ترکیب حصہ دوم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب حصہ دوم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ مُسْتَفْتِحًا وَتَعَوَّذَ سِرًّا لِلْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ لِلْمُقْتَدِي وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَسَمَّى سِرًّا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ أُنزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ۔ ترجمہ: اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے، سبحانک اللہم پڑھتا ہوا اور اعوذ باللہ آہستہ پڑھے قرات کے لیے، پھر پس تعوذ مسبوق پڑھے نہ کہ مقتدی، اور مؤخر کر دے تکبیرات عیدین سے، اور تسمیہ پڑھے آہستہ ہر رکعت میں، اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اتاری گئی ہے سورتوں میں فصل کے لیے، سورت فاتحہ کا جز نہیں اور نہ ہر ایک سورت کا جز ہے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم، نمبر 2 ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ، نمبر 3 ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا کا پڑھنا اور مقتدی کا امام کے پیچھے ثنا کا پڑھنا اور اس کی تفصیل، نمبر 4 تعوذ کا پڑھنا اور ائمہ کا اختلاف اور اس کی دلیل، نمبر 5 تسمیہ کا پڑھنا اور ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل، نمبر 6 تسمیہ کے جزو صورت، جزو قرآن یا جزو صورت فاتحہ کی تفصیل اور ائمہ کا اختلاف مع الدلائل۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ دلیل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، یعنی دائیں ہاتھ کا بائیں پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ فائدہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ چھوڑے رکھنا افضل ہے اور باندھنا رخصت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ چھوڑے رکھنا افضل ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ چھوڑے رکھنا افضل ہے، باندھنا رخصت ہے۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا افضل ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے واسطے نماز پڑھ اور دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَانْحَرْ سے یہاں مراد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نہر یعنی اس کے سینے پر رکھنا ہے۔ مراد دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نہر ہے، یعنی دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نہر کیا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے سینے پر رکھنا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بالکل اوپر رکھنا۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ونحر سے مراد اضحیہ ذبح کرنا ہے، نہ کہ سینے پر ہاتھ رکھنا۔
اور ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی دونوں کے خلاف حجت ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ۔ نمبر 2، ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے اوپر رکھی جائے اور کلائی پر خنصر یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا جائے۔ خنصر اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا جائے کلائی کے اوپر۔ اور عورت کے لیے بالاتفاق ہاتھ سینے پر رکھنا مسنون ہے۔ عورت کے لیے بالاتفاق ہاتھ سینے پر رکھنا ہی مسنون ہے، اور یہی حکم خنثی مشکل کا بھی ہے۔ یہ تھا ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ۔ نمبر 3، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا کا پڑھنا اور مقتدی کا امام کے پیچھے ثنا پڑھنا اور اس کی تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ہے۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ کبر وقرأ سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ ولم یزد علی ھذا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور سبحانک اللہم پڑھتے۔ اب رہی بات کہ ثنا مقتدی اور امام دونوں پڑھیں گے، اور اگر مقتدی ایسے وقت میں امام کی اقتدا کرے کہ امام نے قرات کی ابتدا کر لی تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ تو اگر تو دونوں یعنی مقتدی امام کے ساتھ شروع نماز سے شریک ہوا تو پھر تو جیسے امام ثنا پڑھے گا تو مقتدی بھی اس کے ساتھ ساتھ ثنا پڑھے گا۔ لیکن اگر مقتدی ایسے وقت میں امام کے ساتھ آ کر شریک ہوا کہ امام نے قرات کی ابتدا کر لی تھی تو اب ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو کر امام کی قرات سنے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ لیکن اگر نماز سری ہے، امام جہرن قرات نہیں کر رہا، سری نماز ہے، تو کوئی شخص آ کر بعد میں شریک ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ظاہر ہے اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ امام نے قرات شروع کی ہے یا نہیں کی، تو ایسی صورت میں مقتدی کو ثنا پڑھنے کا حکم ہے، مقتدی کو چاہیے کہ وہ ثنا پڑھے۔ تاہم مسبوق کو چاہیے کہ فوت شدہ رکعت لوٹاتے وقت بھی ثنا پڑھ لے۔ جو مسبوق ہے، جس کی رکعت رہ گئی ہیں، تو وہ جب کھڑا ہو تو دوبارہ بھی ثنا وہ پڑھے گا۔ یہ تھا امام کے پیچھے ثنا کا پڑھنا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 4، تعوذ کا پڑھنا، ائمہ کا اختلاف اور اس کی دلیل۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آہستہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ امام ہو تو وہ آہستہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دلیل لما روی ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ اور آہستہ پڑھنے کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام 4 چیزیں آہستہ کہے۔ امام 4 چیزیں آہستہ کہا کرتا ہے، ان میں سے 1 تعوذ، نمبر 2 تسمیہ، نمبر 3 آمین۔ پس جب امام کے لیے یہ حکم ہے تو مقتدی کے لیے تو بطریق اولا یہ حکم ہوگا کہ وہ تعوذ، تسمیہ اور آمین کو کیا کہے؟ آہستہ کہے۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کو ثنا کے تابع قرار دیتے ہیں۔ استعاذہ کو
ثنا کے تابع قرار دیتے ہیں، جبکہ طرفین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک قرات کا تابع ہے، یعنی ثنا تعوذ وہ قرات کے تابع ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعوذ وہ ثنا کا تابع ہے، وہ ثنا کا تابع ہے، اور راجح بھی طرفین کا قول ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھا جائے۔ جب قرآن کی ابتدا کی جائے تو تعوذ سے اس کی ابتدا کی جائے، تعوذ پڑھا جائے۔ اسی کو شامی میں کہا ای اذا اردت قراءۃ القرآن کذا فی الشامیہ۔ تو یہ تھی تعوذ کی تفصیل۔ تو طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اب مسبوق سے جو رکعت رہ گئی ہے، اس میں چونکہ اس پر قرات فرض ہے اس لیے اس کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے، اور مقتدی پر چونکہ قرات نہیں اس لیے اس کو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں زائد تکبیروں کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ پہلی رکعت میں قرات تکبیروں کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی چونکہ ثنا پڑھتا ہے اس لیے تعوذ بھی پڑھے گا۔ یہ تھی تعوذ کی تفصیل، تعوذ کا پڑھنا اور ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل۔ نمبر 5، تسمیہ کا پڑھنا، ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد مصلی نماز پڑھنے والا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لما رواہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صلاتہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور نمازی تسمیہ آہستہ پڑھے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ امام 4 چیزیں آہستہ پڑھے، تعوذ، تسمیہ، آمین۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ بلند آواز سے پڑھے، تسمیہ بلند آواز سے پڑھے۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تسمیہ سے شروع فرماتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی تسمیہ بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا یعنی تسمیہ کا بلند آواز سے پڑھنا، تو یہ تعلیم پر محمول ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسمیہ پڑھنا ثابت ہے تو وہ تعلیماً تھا، وہ تعلیم پر محمول ہے۔ اور خلفائے راشدین کا جو عمل ہے تو اس کے بارے میں علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا تسمیہ بلند آواز سے پڑھنا یہ صحیح روایات سے، قوی روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایات اپنی قوت کے اعتبار سے اتنی زیادہ قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ باقی دلیل رہی حضرت احناف کی دلیل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن ان میں سے کسی ایک سے بھی تسمیہ بلند آواز سے نہیں سنی، ان میں سے کسی ایک سے بھی تسمیہ بلند آواز سے نہیں سنی۔ تو یہ تھا تسمیہ کا پڑھنا، ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل۔ نمبر 6، تسمیہ کا جزو سورت ہونا، جزو قرآن ہونا، جزو سورت فاتحہ ہونا، اس کی تفصیل، ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ بسم اللہ کا ذکر سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ سبا کے نام جو خط ہے اس کا جو ذکر قرآن میں ہے اس میں بھی ہے۔ یہ بالاتفاق قرآن مجید کا جز ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق تسمیہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق صرف سورت فاتحہ کا جز ہے۔
جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورہ نمل کے علاوہ بھی قرآن کا جز ہے، یعنی اس کو پورے قرآن میں سورتوں کے درمیان فصل کے لیے رکھا گیا ہے، فصل کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ قرآن کی ہر سورت کا تو جز نہیں کہلا سکتی، لیکن پورے قرآن کا ایک جز ضرور ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا جز تو نہیں، نہ ہی سورت فاتحہ کا جز ہے، البتہ پورے قرآن کا ایک جز ضرور ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، قالت ان جبریل علیہ السلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق الاخر۔ تو اس حدیث میں تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، تو اگر تسمیہ ہر سورت کا جز ہوتا تو اس سورت کے شروع میں جبریل علیہ السلام تسمیہ پڑھتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا، اس کا حکم، اس کی تفصیل، ہاتھ باندھنے کا مصنون طریقہ، نمبر 3 ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا کا پڑھنا اور مقتدی کا امام کے پیچھے ثنا پڑھنے کا حکم اور اس کی تفصیل، نمبر 4 تعوذ کا پڑھنا، ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل، نمبر 5 تسمیہ کا پڑھنا، ائمہ کا اختلاف اور اس کے دلائل، نمبر 6 تسمیہ کا جزو صورت یا جزو قرآن یا جزو صورت فاتحہ ہونا، اس کی تفصیل اور ائمہ کا اختلافات دلائل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔